سر بتائیے گا یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس میں کتنا دم ہے؟ دیکھیے، ایک تو ریویو پٹیشن جس آفس کی طرف سے یا جس شخص کی طرف سے فائل کی گئی ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس ساری پروسیڈنگ میں. میرا مطلب یہ ہے کہ چیف کمشنر جو ہے وہ کہیں پہ فگر نہیں کرتے اس پورے معاملے میں. اور ایک طرف صرف وہ پٹیشن جو ہے ریویو پٹیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے فائل کی گئی ہے تو وہ فگر نہیں کرتے، اور دوسری طرف گورنمنٹ نے خود کہیں پہ فائل نہیں کی ہے. تو اس کے جو ہے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ تقریباً 24 گھنٹے تو گزر گئے یا شاید اس سے بھی زیادہ گزر گئے، اور ابھی تک جو ہے نا وہ کیس فکس نہیں ہوا، یعنی ریویو جو ہے فکس نہیں ہوا. اور فرض کر لیجئے ریویو فکس نہیں ہوتا تو یہ انفیکشس ہو جائے گا، کیونکہ 48 آورز میں جو ہے یہ آرڈر امپلیمنٹ ہونا ہے اور ان کو لے کے جانا ہے. اور جب یہ لے کے جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر فرض کر لیجئے کہ آرڈر امپلیمنٹ ہو گیا اور اس کے بعد معاملہ فکس ہوا تو پھر انفیکشس ہو جائے گا سارا یہ جو ریویو والا معاملہ ہے. تو اس کی کمپیٹنس کا، اس کے کمپیٹنٹ ہونے کا ایشو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ انکمپیٹنٹ ریویو پٹیشن ہے اور گورنمنٹ نے خود کوئی بھی فائل نہیں کی ہے. دوسرا جو ہے نا وہ جلدی فکسیشن کا بھی کوئی امکان بظاہر تو معلوم نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو مد نظر رکھتے ہوئے کل عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ ڈیڈ لائن ہے کل. جی، اگر ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو اس کے کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. پھر آرٹیکل 204 کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے، کنٹیمپٹ کی طرف. تو جو کانسیکوینسز ہیں پھر اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. ویسے بھی اگر کوئی سپریم کورٹ کہتی ہے یا اگر ایون نہ بھی کہتی تو اگر کوئی علاج کے لیے کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی شخص جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایگزامن کروا دیں. اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ یہ تو جو نان ایشوز جو ہے نا وہ اس ملک میں جو ہے نا وہ ایشوز بن جاتے ہیں. سر آپ نے آرٹیکل 204 کی بات کی، اور اگر کل جو ریویو پٹیشن ہے وہ نہیں لگتی اور خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جاتا، 18 اگست والا جو ایک آرڈر تھا اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو پھر تو پی ٹی آئی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جانا پڑے گا. یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جائے گی یا نہیں جائے گی، مگر جا سکتی ہے. ان کے پاس ایک رستہ کھل جائے گا. ان کے پاس کوئی انیشیٹ کر سکتے ہیں پروسیڈنگ کو. اور فرض کر لیں کہ وہ انیشیٹ پروسیڈنگ اس طرح کی کرے کہ جی یہ سب کچھ پرائم منسٹر کے کہنے پہ ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے نا وہ کہا ہے، اور کوئی فرض کر لے کہ وہ ڈاکومنٹ بھی ریکٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینس آپ کے ذہن میں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب والا کیس آپ کے ذہن میں ہے. صحیح. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ جس طرح کل حکومتی وزراء کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے اسی طرح سے ریلیف ملنا تھا یا اسی طرح سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، آل آف سڈن پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ، وہ کچھ اور کہتے ہیں، پھر پٹیشن دائر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں یہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے. اس ساری پینک کی سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس ملک میں کانسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں اور معاملات جو ہے نا کانسپریسی بھی ہوتی ہے. یہ سارے اس طرح سے میڈیکل کے معاملات جو ہے نا وہ جب ایک مخصوص پیک پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر بعض اوقات جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے اس شخص سے، اس قیدی سے جان چھڑانا جو ہے نا وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے. نواز شریف کا معاملہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا اور لوگوں کے معاملات بھی تھے. ممکن ہے یہ معاملہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہو یا نون کے خیال میں اس سے ملتا جلتا ہو، یا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے پیپلز پارٹی کے درمیان اور نون کے درمیان اس وقت کی تلخیاں ہو. اس میں سے 2 اچھے بچوں میں سے ایک اچھا بچہ بگڑا ہوا ہے آج کل، تو انہوں نے ان کو شاید یہ جو ہے نا وہ کنفرنٹ کروانا ہو. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ امکانات میں یہ ساری تھیوریاں جو ہے مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں. صحیح. اچھا سر، آپ سے پہلے ہمارے پروگرام میں رانا احسان افضل صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاسپٹل ہمیں شفٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ دا پرابلم از کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کیوں، سرکاری ہاسپٹل. اینڈ سیکنڈلی یہ سارا اختیار جو ہے یہ عدالت کا نہیں ہے، میڈیکل بورڈ کا ہے. میڈیکل بورڈ سجیسٹ کرے گا کہ خان صاحب کو کس ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہے، کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اس پہ آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، میری قانونی رائے میں تو عدالت آرٹیکل 9 کو انفورس کر سکتی ہے، مگر اس کو انفورس کرتے کرتے انہوں نے کسی اور آرٹیکلز کو جو ہے نا وہ اس کو خراب کر لیا. اس میں جو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آگے کوئی سیاسی گفتگو ان کے حوالے سے نہیں کی جائے گی. تو کیا یہ عدالت کا کوئی حق ہے اس طرح کہ فرض کریے مجھے ملاقات کی اجازت دیتے عمران خان صاحب سے اور بعد میں کہتے ہیں کہ کامران صاحب جو ہے نا باہر نکل کے جو ہے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرے گی ان کے حوالے سے. Under what authority? Under what law? یعنی سر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک فیصلے میں بھام ہے کچھ چیزوں کو لے کر. دیکھیے، میں اس بات کو بالکل ڈائجسٹ نہیں کرتا کہ کسی کے سیاسی حق پہ کوئی پابندی لگائی جائے. جو میرا حق ہے، جو میرا بنیادی دستوری حق ہے، اس کو اس کے اوپر کوئی قدغن عائد نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ قدغن عائد کی گئی ہے نا. یہ جو آج آرڈر جو شیئر ہوا میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں،
اس میں جو ہے نا ہیڈ لائن، تو اس میں یہ بھی ایک ہیڈ لائن تھی، مجھے تو دیکھ کے جو ہے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں مجھ سے اچھا جو ہے جو سمجھتے ہوں گے ان کو شاید ڈائجسٹ ہو گیا ہوگا. ویسے تو پی ٹی آئی نے خود بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کہ حالانکہ یہ ایک دستوری حق ہے اور اس کو نہیں لیا جا سکتا، عدالت بھی نہیں لے سکتی. عدالت کون ہوتی ہے ایسی پابندیاں لگانے والی؟ صحیح. تو سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ آج محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا اپنے اتحادیوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے. سیکنڈلی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پر ہونے پر ابھی کچھ تحفظات ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. تو کیا جے یو آئی کو بھی یا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ دیکھیے جے یو آئی نے ابھی تک اس معاملے کو ڈیبیٹ نہیں کیا. ویسے بھی پی ٹی آئی والے ابھی جو ہے مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں. میں تو کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، تو مجھے چیک کیا گیا میں کہاں پہ ہوں، تو ویسے تو دال پاکستان میں پوری کالی ہوتی ہے. صحیح. سر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد اب بن سکتا ہے جو پہلے نہیں بن سکا؟ مجھے نہیں پتا، مگر ہماری جو ہے نا کچھ شرائط ہے. ابھی آ رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس آ رہے ہیں، تو مجھے پیغام آیا تھا کہ کدھر ہیں آپ، تو میں دور ہوں اس وقت. میرا خیال ہے شاید میٹنگ شروع ہو گئی ہوگی یا ہونا چاہتی ہوگی پی ٹی آئی اور جے یو آئی. صحیح. تو جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح. اینڈ سر لاسٹ کوشچن، کیا آپ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں 27 سپتمبر کی کال سے پہلے؟ اس میں کم از کم یہ جو صورت نظر آ رہی ہے اس وقت اتحادوں کی، گورنمنٹل سائڈ سے یا اپوزیشن سائڈ سے، میرا خیال ہے اس میں کوئی شفلنگ ہوگی. کس طرح کی ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. مگر جو ہے نا یہ صورتحال جو ہے نا یہ اس طرح سے جو لوگ جس ترتیب کے ساتھ کھڑے ہیں اس ترتیب سے شاید نہ رہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے